الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اکتوبر 2024 میں پاکستان کے دورے پہ آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ مسلمانوں تو کیا، دنیا کا بچہ بچہ ان کو جانتا ہے۔ تقابل ادیان پہ ان کا ایک وسیع مطالعہ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ادیان کے مبلغین کے ساتھ ان کے مناظرے عالمی شہرت رکھتے ہیں۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ قوت حافظہ دی ہے اور اللہ کی دی گئی عطا کی گئی ان صلاحیتوں کا انہوں نے اللہ کے دین کے لیے بھرپور استعمال کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ایک نابغہ روزگار شخصیت ہیں اور ہم سب کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے میرا پہلا تعارف اس وقت کا ہے جب میں بی اے کا طالب علم تھا، بلکہ مجھے یاد ہے کہ ان کا جو مناظرہ ہے ڈاکٹر ولیم کیمبل کے ساتھ، وہ میں نے اس رات دیکھا کہ اگلے دن میرا انگلش کا پیپر تھا، اور میں ساری رات میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا یعنی کہ جتنا وہ لمبا مناظرہ تھا وہ میں نے پورا دیکھا، اور میں اس کو دیکھنے کے بعد مجھے چین نصیب ہوا۔ ڈاکٹر ولیم کیمبل نے جو اعتراضات کیے تھے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ان کا ایسا زبردست جواب دیا کہ اس کے بعد ڈاکٹر ولیم کیمبل کو بولنے کا مطلب وہ سٹھیا گیا۔ اور میں نے خود دیکھا کہ جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے بائبل پہ اعتراضات کیے سائنس کی روشنی میں، تو وہ ایک کا بھی جواب نہیں دے سکا، اور ایسا سٹھیایا کہ اس کے منہ سے الفاظ بھی نہیں نکل رہے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے صرف ایک مرتبہ وہ مناظرہ دیکھا، لیکن وہ اس طرح نقش ہے کہ آج تک مجھے یاد ہے کہ کس طرح ڈاکٹر ولیم کیمبل سٹھیا گیا تھا۔ تو یہ حق اور باطل کے حق کی ایک اپنی طاقت بھی ہوتی ہے، لیکن جو وکیل ہوتا ہے اس کے اندر بھی صلاحیت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے بندوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اس کے دین کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک انتہائی ہمبل شخصیت ہیں، بہت ہی یعنی کہ بردبار شخصیت ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے لوگوں کے اعتراضات سوالات کے جوابات دیے ہیں کہ اس کی نظیر ہماری موجودہ تاریخ میں نہیں ملتی، یعنی کہ پورا مجمع عام کے اندر کوئی بھی سوال کر دے اور وہ فی البدیہہ اس کا جواب دیتے تھے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ایک بلا شبہ ایک عظیم شخصیت ہیں، اور مسلم امہ کا یہ سرمایہ ہے، اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ جن کی مطلب اگر اللہ نہ کرے ان کو کچھ ہو جائے تو اس کی تلافی ممکن نہیں ہے، اتنا بڑا مطلب کہ یہ سرمایہ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے حوالے سے ایک اور بات مزید جو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب شیخ احمد دیدات کے شاگرد تھے، اور شیخ احمد دیدات جو ہے وہ عیسائیت کے خلاف ان کے مناظرے بہت مشہور ہیں۔ کمال کی شخصیت تھے، بہت ہی دلیر اور بڑے دبنگ انداز سے بات کرنے والے شیخ احمد دیدات، ان کے کافی مناظرے میں نے دیکھے ہیں۔ تو انہی کے پیٹرن پہ ڈاکٹر ذاکر نائک چل رہے تھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک خود کہتے ہیں کہ یعنی کہ انہی سے انہوں نے انسپائریشن لی، اور سب کچھ مطلب کیا وہ چاہتے تھے کہ عیسائیت کا پھر انہوں نے سلسلہ بھی ایسے ہی شروع کیا مناظروں کا عیسائیت پہ۔ اور اصل بات جو باقی ادیان کی طرف انہیں متوجہ کرنے والی شخصیت ہے، وہ میرے استاد محترم جناب ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ ہے۔ جب ان کو انڈیا کے دورے پہ بلایا، اور پیس ٹی وی پہ ان کے جو لیکچرز ہیں، خطبات ہیں، وہ بڑے مشہور ہیں، لاکھوں لوگوں نے ان سے ہدایت حاصل کی۔ ڈاکٹر صاحب نے خاص طور پہ ہندو مت کے مطالعہ کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک کو متوجہ کیا، ان کی توجہ دلائی۔ اس کے بعد سے آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا مطالعہ ہندی کتب کے ساتھ، یعنی ہندو مذہب کی جو کتب ہیں ان کا بھی انہوں نے مطالعہ کیا، اور پھر ہندو مذہب کے بڑے بڑے پیشواؤں کے ساتھ ان کے مناظرے ہیں۔ تو یہ جو پہلو ہے یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ دراصل ڈاکٹر ذاکر نائک کا اصل میدان عیسائیت کے خلاف تھا، لیکن ان کو ہندو مت اور دیگر ادیان کی طرف متوجہ کرنے والی جو شخصیت ہیں وہ جناب ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ
ان پہ اپنا رحم فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو اس کے بعد سے آپ دیکھیں گے کہ دھڑا دھڑ ہندوؤں نے بہت ہی بڑی تعداد میں اسلام قبول کیا، حتیٰ کہ ان کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ اگر اسی طرح مجمع عام میں لوگ شہادتین پڑھتے رہے، اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دیتے رہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہندو مذہب ہندوستان سے ختم ہو جائے، ہندو مت اقلیت میں شمار ہونے لگے۔ مطلب اس لیے ان کو خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے ایک بہانہ بنایا ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کا، اور ان کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ تو ایسے ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو ممالک سیکولر کہلاتے ہیں ان کی بھی پالیسی دیکھیں، برطانیہ نے ان پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، اور کافی عرصے سے لگائی ہوئی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جس طرح کے برطانوی مطلب ان کو عیسائیت کو جس طرح ایکسپوز کیا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نے، تو ان سے برداشت نہیں ہو چکی، حالانکہ اپنا چہرہ وہ سیکولر رکھتے ہیں، لیکن دراصل اندر جو ان کے پنہا ہے، تو اس کی وجہ سے مطلب ان سے یہ چیز برداشت نہیں۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک جیسی بے ضرر شخصیت ان کے خلاف مطلب کہ اتنے بڑے بڑے اقدام کیے گئے۔ اور تیسرا طبقہ ایک ایسا ہے جو خود مسلمانوں کے اندر ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہمیں تو اس بات پہ خوش ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایسی نابغہ روزگار شخصیت عطا کی۔ وہ طبقہ کیا ہے، میں آج ہی ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک کلپ دیکھ رہا تھا، ایک صاحب جن کو انگلش اچھی طرح سے بولنی بھی نہیں آتی، وہ جملوں کو بھی الٹا سیدھا کر رہا ہے، اور آلسو گیدر ٹوگیدر کراؤڈ واز گریٹ، مطلب اس طرح سے اس کا انداز ہے، اور وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو چیلنج کر رہا ہے۔ یہاں پہ پنجابی میں کہتے ہیں ذات دی کوڑ کلی تے شتیرہ نو جفے۔ تو یہ حال ہے ہمارا کہ ہمیں جس بات پہ ان کا استقبال کرنا چاہیے، وہ ہمارے مہمان ہیں، نہ کہ ہمیں ان کو مناظروں کو چیلنج دے۔ تو بلا شبہ لاکھوں لوگوں نے ان سے ہدایت حاصل کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے دین کا کام لیا ہے۔ تو ایسی شخصیت کے لیے ہماری دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے اوپر ہمیشہ کے لیے قائم رکھے، اور ان سے ہمیں استفادہ حاصل کرنے کا موقع دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک، ان کے اساتذہ اور جتنی بھی ان کی ٹیم ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں پہ اچھا بدلہ اپنے ہاں عطا کرے۔ آخر میں یہی کہوں گا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کیجئے، اور برائی اور گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کیجئے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب مسلمان ہیں، صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، ان کی اگر کوئی خطائیں ہیں، کوئی ایسی لغزشیں ہیں، تو ان میں نہ پڑا جائے، فروعی معاملات میں نہ پڑا جائے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی انسان معصوم عن الخطا نہیں ہوتا، کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی ان کے ایسے پہلوؤں سے درگزر کرتے ہوئے ان کا استقبال کرنا چاہیے، اور بہتر طریقے سے ان کو یہ محسوس ہو کہ وہ ہمارے مہمان ہیں، اور ان کی بات سنیں اور سمجھیں اور عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر دے، اور نیک کاموں میں تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔